اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مؤمنون آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 89، 75 سے 89 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب آپ انہیں بلا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور وہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ اس راستے سے منحرف ہیں، وہ اس راستے سے دور ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے اس صفحے کی پہلی آیت، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم اپنی رحمت ان کے شامل حال کرتے اور جس مصیبت میں وہ ہیں اس کو دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اور زیادہ اپنی سرکشی میں اندھا دھند سرگرم ہو جائیں گے۔ یہاں پر جس مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آخرت ہی کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر، تو جس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر تو ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جو پل صراط ہے وہاں سے وہ گرتے ہوئے نظر آئیں گے، ظاہر ہے وہاں پر وہ چل نہیں پائیں گے۔ اب یہ جو ان کی پرابلم اور جو مشکل ہوگی میدان قیامت کی، اس کے بارے میں گویا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب بھی ہم ان کے اوپر رحم کریں اور ان سے دور کر دیں اس مصیبت کو جس میں یہ لوگ گرفتار ہیں، یعنی واپس دنیا میں اگر ان کو بھیج دیں، ایک موقع اور بھی دے دیں، تو بھی یہ لوگ اپنی اسی سرکشی میں مصروف رہیں گے اور تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے پھر اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، کہ ہم نے انہیں سزا میں گرفتار کیا تھا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو گویا یہ عذاب دیے تھے، اور وہ عذاب اسی لیے تھے کہ وہ دنیا میں متوجہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو جائے۔ تو بڑی کنسٹرکٹیو وہ پنشمنٹ تھی، مگر ہوا کیا فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی نہ کی اور نہ ہی تضرع و زاری سے کام لیا، جیسے کہ جناب یونس علیہ السلام کی قوم نے یہ کر لیا تھا، وہ ایک ایکسیپشن ہے، لیکن عام طور پر جو معاملہ رہا وہ ایسا ہی رہا کہ دیگر اقوام میں بھی کوئی ایسی مثال ہمیں با علاج نہیں ملتی کہ جنہوں نے اس طرح سے عاجزی اور تضرع و زاری کا اظہار کیا ہو۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ وہ پنشمنٹس ہوتی ہیں کہ جن کے بعد تباہی اور بربادی حتمی نہیں ہوتی، اور کچھ وہ پنشمنٹس ہوتی ہیں کہ جو حتمی ہوتی ہے، جن کو عذاب استیصال کہا جاتا ہے، جیسے انسان یا قومیں بالکل پیرش ہو جاتی ہیں۔ تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو انہیں ایک دم نا امید ہونا پڑے گا۔ یوں ہم مان لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ ایک دم نا امید ہو گئے، اور اس وقت جب ان کی آنکھیں کھلی تو ظاہر ہے کہ اب تو وہ ایمان لانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، مثل فرعون کہ جب اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایمان لے آیا، سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں، مگر وہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو پھر مایوسی ہی مایوسی ہے۔ تو گویا اس کو پروردگار عالم نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ دنیا میں بھی اس طرح سے ان کو جب سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا تو ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کتنے عاجز ہیں، مگر بہرحال اس سے انہوں نے کوئی نتیجہ کنسٹرکٹیو، کوئی اپنے تبدیلی اصلاح ایمان کا انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ تو وہ پھر قیامت کے میدان کی منظر کشی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب بھی اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں اور واپس ان کو بھیج دیں دنیا کے اندر تو یہ اپنی طغیانی میں اور سرکشی میں اسی طریقے سے مصروف ہو جائیں گے۔ اب پروردگار عالم واپس متوجہ کرتا ہے کہ یہ موقع ہے جب تم دنیا میں ابھی ہو تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو اور دل کو، جو تمہارا مرکز شعور ہے جس سے تم سوچتے سمجھتے ہو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر گزار ہوتے ہو، یعنی پروردگار عالم نے اس بات پر افسوس کیا ہے کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا مگر تم شکر گزار نہیں ہوتے، یعنی خدا نے تمہارے لیے یہ کیا اور تمہارا انداز یہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہی انداز جو جلال والا ہے، وہ هو الذی، وہ خدا ہے، وہی تو ہے، ذرأکم،
فی الارض کی جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور پھیلا دیا، والیہ تحشرون اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا، تم سمٹ کر جاؤ گے۔ پھر وہی جلال والا انداز تیسری مرتبہ آ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے خدا، یحیی و یمیت جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور تمہیں موت دے گا، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور شب و روز کی آمد و رفت اسی کی کارگزاری ہے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو دن جاتے ہیں پھر رات آتی ہے، رات جاتی ہے پھر دن آتا ہے، یہ پروردگار عالم ہی کی کارگزاری ہے۔ افلا تعقلون کیا تم پھر بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ کیا تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرو گے؟ اب آپ دیکھ لیجئے پیچھے جو اصل مسئلہ تھا ان کا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اب اسی کے بارے میں مزید ان کے اعتراضات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے کہا وہی جو پہلے والے بھی کہتے رہے ہیں، یعنی کوئی اعتراض نیا اعتراض نہیں ہے۔ ایک طرف وہ خدا کی اتنی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون کہ جب مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، متفرق ہڈیوں میں ہم تقسیم ہو جائیں گے، شکل میں آ جائیں گے، انا لمبعوثون تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ہم سے بھی یہ وعدہ ہوا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین یہ نہیں ہے مگر پہلے والوں کی من گڑھت باتیں ہیں، یعنی یہ کچھ بھی نہیں، فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں، کوئی خدا قیامت کا میدان نہیں سجانے والا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کو مان رہے ہیں مگر اللہ میدان قیامت میں واپس زندہ کرے گا، یہ عقیدہ ان کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ان کے اعتراضات آ رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے پیچھے بھی اپنی قدرت کا حوالہ دیا، پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، موت دی، تمہارے لیے سماعت، تمہارے لیے بصارت، تمہارے لیے مرکز شعور، تمہارا دل۔ اب یہاں پر پروردگار عالم مزید سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری حیثیت اور تمہارا اعتراف کہ ایک طرف تم اللہ کو مان رہے ہو اور پھر قیامت کا انکار کر رہے ہو۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون کس کے لیے ہے آسمان، کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ یہ کہیں گے سب اللہ ہی کے لیے۔ قل افلا تذکرون تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نصیحت نہ مانو گے؟ قل اے حبیب کہیے من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم کہ کون ہے سات آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب، سیقولون للہ تو پھر یہ کہیں گے ان قریب کہ اللہ ہی کے لیے۔ قل افلا تتقون تو کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ ان سے پوچھیے۔ قل اے حبیب کہیے من بیدہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اقتدار، وہو یجیر ولا یجار علیہ وہ پناہ دینے والا ہے اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو، سیقولون للہ تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے۔ اب دیکھیے کہ یعنی یہ وہ کیٹیگری ہے کافروں کی کہ جو ان باتوں کو خدا کی مان رہی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے تو خدا ہی کا، زمین کس کی ہے؟ خدا کی ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا؟ خدا کا، سب خدا کا، آسمانوں کا رب خدا، عرش عظیم کا رب خدا، کس کے پاس اقتدار ہے؟ خدا کے پاس، کون پناہ دینے والا ہے؟ خدا، کون ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا؟ خدا، سب کے سب اللہ کے حوالے سے اقرار کریں گے مگر آخر میں قیامت ہو سکتی ہے اس بات کا انکار کریں گے۔ قل تو اے حبیب کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہ تم کس باطل سحر میں گرفتار ہو گئے ہو، کہاں تم بہکے جا رہے ہو، کس طلسم باطل میں تم گرفتار ہو چکے ہو اور کب تک اس میں گرفتار رہنا چاہتے ہو؟ بات سادی ہے، صاف ہے، عقل کی ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہو تو واضح ہے، تقوی حاصل کرنا چاہو تو واضح ہے، علم تمہارے پاس ہے، پھر اس کے بعد تمہاری یہ ہٹ دھرمی اور قیامت کا انکار قابل قبول نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو متعلقہ معاملہ ہے قیامت کا، جنت، جہنم، سزا، جزا، نعمتیں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ جتنی ایگنی ہے جہنم کی، ان سب کو قبول کرنا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد لازمی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ پھر ایسا کیا ہے کہ جس کو یہ اس دنیا میں کرے تو وہاں جنت میں وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں، ایسا کیا ہے کہ جو اس دنیا میں نہ کرے تاکہ وہاں جہنم کے عذاب کا شکار نہ ہونا پڑے۔ یہ تمام تر چیزیں آخر میں پلٹ جاتی ہیں عملی پابندیوں کی طرف، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ انسان کو اپنی آوارگی اس کے اندر خطرے میں نظر آتی ہے، تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا اس کو ایک آپشن نظر آتا ہے کہ اس طرح سے میں سمجھوں کہ شاید قیامت نہیں آئے گی، مگر کیا واقعا اس طرح حقیقت تبدیل ہوتی ہے؟ حقیقتیں اپنی جگہ ثابتہ ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں، اور جو ان حقیقتوں کو قبول کر لیتے ہیں وہ بالآخر دنیا میں اپنی اصلاح کے لیے بھی
تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 89 ہے جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مؤمنون، آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 104، 90 سے 104۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منکرین قیامت اور قیامت کے انکار کی وجہ سے کافر ہونے والوں کو مخاطب کر کے پروردگار عالم کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، نصیحت کی، تقوی کی، تاکید کی، اور پھر اس بات پر بھی سرزنش کی کہ تم کہاں طلسم میں باطل میں گرفتار ہو رہے ہو۔ یعنی جب یہ سب تم جانتے ہو کہ زمین، آسمان، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، تو پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ آسمانوں کا، عرش عظیم کا رب اللہ ہے، تو پھر تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ اقتدار ہر چیز کا اللہ ہی کے پاس ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے بعد یہ تم کس جادو کے اندر گرفتار ہو رہے ہو کہ خدا کی قدرت کو جاننے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد قیامت کا انکار کر دیتے ہو؟ آگے ارشاد ہوتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے سامنے لائے ہیں حق کو اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ وانہم لکاذبون، یعنی جو ہم ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، وہ حق ہے، وہ صحیح بات ہے، اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ۔ اب یہاں پر پروردگار عالم ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، چاہے بیٹا ہونے کی وجہ سے اور چاہے ویسے ہی۔ یعنی اگر کسی کو خدا کا مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے باپ کے ساتھ ہم جنس ہوگا، تو خدا کا پھر بیٹا نہیں ہوگا، خدا ہی ہوگا، یعنی بیٹا ہونے کی وجہ سے خدا ہوگا۔ اور اگر خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اور بیٹا نہ ہونے کے بعد کسی اور کا بھی خدا کے ساتھ شریک ہونا، یہ بھی محال ہے۔ کیوں؟ اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس دلیل کو جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے مختصراً اس سے پہلے ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو وہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی یہ معاملہ چل ہی نہ پاتا، یہ سسٹم رن نہ کر پاتا۔ اور پھر اس کی تشریح وہاں پر کی جاتی ہے، وہ پھر الفاظ آیات میں نہیں ہے کہ ایک خدا کچھ کہتا دوسرا خدا کچھ کہتا، یہ جو بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے اسی طریقے سے خدا کی توحید کی ایک دلیل کے طور پر، تو وہ یہی ہے برہان تمانع اصطلاح کے اندر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی دلیل کو تھوڑا سا اور کھول کر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی خدا بھی نہیں ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تو ان میں کا ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا اور اپنی مخلوقات کو اپنی طرف لے جاتا۔ یعنی پہلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو پھر ہر خدا یہ چاہتا کہ جو اس نے پیدا کیا ہے اسے وہ اپنی طرف لے جاتا، دوسرے کے اختیار میں نہ دیتا، تو اس کے نتیجے میں فساد مچتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تو بھی سسٹم نہیں چل پاتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے خدا اس سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ اس کی شان نشان نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اور شریک ہے، یہ بھی اس کا شان نشان نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ اس سسٹم کا چلتے ہوئے تم کو نظر آنا، ورنہ ان مخلوقات میں آپس میں جو سیٹ اپ ہے اس میں سب سے پہلے تو کلیم دوسرا ہمیں نظر آنا چاہیے، کسی اور نے تو کلیم ہی نہیں کیا۔ دوسری بات صرف کلیم نہیں ہوتی، اس کی طرف سے نبی بھی آتے، اس کا نظام ہوتا، تکوینی بھی ہوتا، تشریعی بھی ہوتا، تو پھر اس کے بعد پھر ہر ایک اپنے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا، اور دوسرے کو یا اسے کمپرومائز کرنا پڑتا یا سرنڈر کرنا پڑتا یا اس کو وہ الٹ کر رکھ دیتا۔
ان تمام سچویشنز کے اندر یا تو اس کا مجبور ہونا ثابت ہوگا اور یا پھر اس کا کمپرومائز کرنے کی وجہ سے بھی سرنڈر کرنا ثابت ہوگا۔ ان تمام سچویشنز کے اندر وہ بھی خدا تو نہ ہوا کہ جس کی قدرت محدود ہے، لہذا دو خداؤں کا تصور قرآن کی نظر میں بالکل باطل ہے اور عقلی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے اندیکھے کو بھی، والشہادہ اور دیکھے کو بھی، یعنی اندیکھا دیکھا یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، خداوند متعال کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہر چیز شہود ہی شہود ہے۔ وتعالی عما یشرکون، تو وہ بالاتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، رب، اے میرے پروردگار، اما ترینی ما یوعدون، کہ یا تو مجھے دکھا دے گا وہ کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پھر مجھے ظالم قوم میں شمار مت کرنا، یعنی اے پروردگار میں موحد ہوں، اے پروردگار میں تیری توحید کا نہ فقط اقرار کرنے والا ہوں بلکہ تیری توحید کا پرچارک ہوں، تو اے پروردگار اگر ایسا عذاب کہ جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اگر میری آنکھوں کے سامنے وہ وعدہ پورا ہوتا ہے اور وہ عذاب ان کے اوپر آتا ہے، تو اے پروردگار پھر مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ یہ عذاب کی ہولناکی ہے کہ جس کو اس انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ اپنے حبیب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے۔ ورنہ طے شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں پر ان کے ہونے کی وجہ سے آتا ہوا عذاب رک جاتا ہے، اور یہ بات خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب کرے یہ حال کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو ایک ہے قدرت پروردگار اور ایک ہے اس قدرت پروردگار کا ایگزیکیوٹ ہونا، جس کو پروردگار نے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ حبیب آپ کے وجود کی برکت سے ہم ان پر وہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو معاملہ پھر بالآخر انڈیویجول کیسز کے اندر آ جائے، پوری قوم امت عذاب کی لپیٹ میں نہیں آئے گی۔ تو آخری جو معاملہ چلا گیا وہ قیامت ہی پر چلا گیا، مثل اقوام ما سبق، مثل قوم لوط، مثل قوم نوح، مثل قوم ہود علیہ السلام، مثل قوم صالح علیہ السلام، ان تمام اقوام کی طرح سے اس امت کے اوپر وہ عذاب نازل نہیں ہوگا، مگر اس کو اف سینیریو کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور عذاب کی ہولناکی کو سمجھایا گیا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ اگر وہ عذاب آ جائے میرے سامنے ہی کہ جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اے پروردگار پھر مجھے اس ظالم قوم کے اندر شمار مت کرنا، اس میں پلیس مت کرنا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جو ان سے وعدہ ہم نے کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے حبیب برائی کو ختم کیجیے ایسے طرز عمل سے جو بہتر سے بہتر ہو، یعنی اب وہ جو عذاب آئے گا جب آئے گا تب آئے گا، میدان قیامت کی بات ہے، وہ ہے انذار ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، آپ کو انہیں متوجہ کرنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر جو ان کا برا عمل ہے، جو یہ لوگ تان و طنز کرتے ہیں، جو اذیت دیتے ہیں، تو کوشش کیا کرنی ہے، پرائمری کوشش، پہلی کوشش یہی ہوگی کہ اگر کوئی برا عمل ان کی طرف سے ہے تو اسے بہتر سے بہتر رد عمل کے ذریعے سے ختم کر دیجئے، دل جیتنے کی کوشش کیجئے۔ تو بالآخر انہی کافروں اور مشرکوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس منزل تک نہیں ہوں گے کہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تو ان کو اپنی طرف کریں، ان کو کنونس کریں اخلاق کے ذریعے سے، اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا۔ نحن عالم بما یصفون، ہم جانتے ہیں وہ کہ جو یہ لوگ کہا کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ منسوب کرتے ہیں، ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ وقل، اور اے حبیب کہہ دیجئے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے اور شیاطین کے وسوسوں کے مقابلے میں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں اس بات پر بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں۔ یہ ہمزات کا جو لفظ ہے، یہ ہمزات کا لفظ وسوسوں کو بیان کرتا ہے کہ جو شیاطین دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر جو آیتیں متصل ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا برا رویہ ہے اور پہلے مرحلے ہی میں اسے انتقام لینے کی کوشش کرنا، یہ انتقام کی جو خواہش ہے وہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ انسان کے اندر قوت غضب تو رکھی گئی ہے، تو شیاطین کے وسوسے کے نتیجے میں انسان میر غضب بن کر سامنے والے سے انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تلوار اس وقت اٹھائی جاتی ہے کہ جب آخری مرحلہ آ جائے،
اس سے پہلے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ تلوار اٹھانے کی، ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہ آئے اور معاملہ صلح و صفائی سے خیر اسلوبی کے ساتھ نپٹ جائے اور تبلیغ کو راستہ ملے، دعوت آگے بڑھ سکے۔ پروردگار عالم آگے فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جائے گی، آ کھڑی ہوگی، قال، آپ یہ کہے گا کہ رب ارجعون، کہ اے میرے پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جا کر کچھ اعمال صالحہ کو انجام دوں، فیما ترکت، جو میں نے ترک کر دیا، جو میں چھوڑ آیا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ یہ تو ایک بات ہے کہ جو یہ کر رہا ہے، ایک لفظ ہے جو وہ بول رہا ہے، یعنی اگر ہم اس کو بھیج بھی دیں تو ایسا کچھ یہ کرنے والا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ صفحات میں سے بھی کسی ایک جگہ پر اس طرح کی آیت اشارتاً آ چکی ہے، یہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ واپس اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تو بھی یہ مہلت اور وقت کو ضائع کریں گے۔ کتنی مرتبہ دنیا ہی کے اندر ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو چھوٹے موٹے سختیوں کے ذریعے سے، چھوٹے موٹے عذاب کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہا، مگر اس وقت بھی متوجہ ہونے کے بجائے یہ اپنی سرکشی ہی میں مگن رہے اور انہوں نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو چیز ہمیں ربط کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا کہ اے حبیب آپ تو اپنی سے کوشش کیجئے، برا اگر رویہ بھی ہے تو اچھے رویے سے اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے، دعوت، تبلیغ، پیغام وہ پہنچاتے رہیے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگیے۔ آپ تو ویسے بھی بری ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے سارے مبلغین کو بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ کو طلب کرو۔ پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یا تو یہ لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے اسلام اور ایمان قبول کر لیں گے تو کیا بات ہے، نعم المطلوب، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بالآخر انہوں نے مرنا تو ہے۔ جب وہ مہلت ختم ہوگی اور موت کے عفریت کے پنجے آ کر انہیں دبوچیں گے تو اس وقت یہ لوگ پچھتا رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت تو بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے غلط کیا، تو پھر وہ اس وقت فریاد کر رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس پلٹا دے۔ پلٹا دے میں رب تو ظاہر پروردگار ہے، ارجعون کون ہے؟ اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے، رب مفرد ہے اور وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں پر خلاصتاً بات یہ ہے کہ یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی پہلے خدا سے کہا گیا اے میرے پروردگار، اور پھر فرشتوں سے جو خدا کے نمائندے ہیں یہ کہا گیا کہ بھائی ہمیں پلٹا دو، لعلی اعمل صالحا، کہ شاید اب ہم جائیں اور وہاں پر جا کر کچھ نیک اعمال انجام دیں، فیما ترکتو، مگر پھر پروردگار عالم نے وہی کہا کہ جس کو ابھی ہم نے واضح کیا کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے، بھیج بھی دیا جائے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور پھر ان کے آگے برزخ ہے اس دن تک کہ جب انہیں واپس اٹھایا جائے گا۔ یہ درمیان کا پیریڈ ہو گیا، جس کو قبر کا پیریڈ کہہ لیجئے اور قیامت اور دنیا کے درمیان کا پیریڈ کہہ لیجئے۔ یہ جو بیچ کا جو پیریڈ ہے، ویسے تو ہر درمیانی چیز کو برزخ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس زندگی کو برزخ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کب تک؟ قیامت کے دن تک، جہاں مختلف افراد کے احوال مختلف ہوں گے ان کے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے حوالے سے۔ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جس کے ذریعے سے صراحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ درمیان میں برزخ کا معاملہ ہے، اور پھر روایات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو قبر ہوتی ہے یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ یہ مختصر ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اب یہ سور پھونکا جائے گا، کیا مطلب؟ کہ وہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ اوور، وہ جو یوم یبعثون کی بات ہو رہی تھی وہ آ گیا، قیامت کا دن، جی کر اٹھنے کا دن آ گیا، برزخ کا پیریڈ ختم ہوا اور اب میدان محشر کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کا اعلان ہوگا سور کے ذریعے سے، یعنی ایک بلند آواز، ایک بغل کسی کی آواز، جس طرح سے اس دنیا کی تباہی پر ایک سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد جی اٹھنے کی جو منزل ہوگی اس پر بھی ایک سور پھونکا جائے گا۔ تو اس موقع پر کیا ہوگا اس کی کچھ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس دن کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، یعنی جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ رشتہ داریوں کی وجہ سے مجرموں کو بھی بچا لیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی معاملہ میدان قیامت میں نہیں ہوگا۔ ولا یتساءلون، اور نہ آپس میں ان میں پوچھ گچھ ہوگی، وہ ایک دوسرے کو کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو کون کسی سے کچھ پوچھ سکے گا یا مدد طلب کر سکے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، قیامت کا دن بہت طولانی ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں، تو یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ والی کیفیت ہوگی، مگر پھر بعد میں
جب یہ اپنے آپے میں آئیں گے تو دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے سورہ طور کی اور سورہ صافات کے اندر بھی کہ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے. تو وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ دو مختلف وقتوں کے تذکرے ہیں. ومن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلے بھاری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. یہ بات بھی آ چکی ہے پہلے کہ میدان قیامت میں اعمال کو تولا جائے گا. تو اعمال کو جب تولا جائے گا تو جن کے اعمال بھاری ہوں گے، جن کے پلے بھاری ہوں گے، اب وہ کس طریقے سے تولے جائیں گے اس کا کوئی خاص انداز ہوگا. یہ ضرور کہا گیا کہ جو پروردگار کی طرف سے مقربین ہیں، معصومین ہیں، نبی ہیں، انبیاء، ائمہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اعمال میزان ہیں، یعنی انہوں نے وہ لیول سیٹ کر دیا ہے کہ جس کے جتنا قریب کوئی عمل لے جائے تو اتنا ہی اس کے عمل میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور جو اس سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کے عمل میں وزن کم ہوگا. تو ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے پلے جب تولے جائیں گے تو اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ شرک تک چلا جائے گا، جہاں عقائد کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہو. تلفح وجوہہم النار، جلسا رہی ہوگی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ، وہم فیہا کالحون، اور ان کے چہروں کا معاملہ بگڑ گیا ہوگا، ان کے چہرے سکڑے ہوئے ہوں گے، ان کا معاملہ بگڑ گیا ہوگا. یہاں پر یہ آیت اور اس آیت کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 104 پر. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مومنون، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 118، 105 سے 118، جس پر یہ سورہ مومنون مکمل ہو رہا ہے. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے اعمال کا پلہ بھاری ہے وہ کامیاب ہیں، اور جنہوں نے اپنے اعمال کا پلہ ہلکا رکھا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، اور وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جہنم کی آگ انہیں جھلسا رہی ہوگی ان کے چہروں کو، اور وہاں پر ان کے چہروں کو بگاڑ رہی ہوگی. آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ علم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کی تکذیب کرتے تھے، تم ان کو جھٹلاتے تھے. یہ گزشتہ سے پیوستہ انہی افراد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہیں جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. تو اب ان کے سامنے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی حرکتیں ہیں. ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں بجائے اس کے کہ تم ان آیتوں کو مقدمہ قرار دے کر اپنے لیے تزکیہ نفس کا انتظام کرتے، تم نے ان کو جھٹلانے کا کام کیا. تو ان کا جواب یہ ہوگا قالو ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی، یعنی یہ جو ہماری شقاوت ہے یہ ہم پر غالب آ گئی. یہی ہوا کہ انہوں نے تکذیب کر کے وہ مقدمہ جو سعادت کا ہو سکتا تھا اسے ٹھکرا دیا، اور انہوں نے تکذیب کر کے اپنی شقاوت کو اپنے اوپر غالب آنے دیا، ورنہ سعادت وہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ تصدیق کرتے اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کا انتظام کرتے. وَكُنَّ قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل تھے، ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ہمیں یہاں سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب اگر اس کے بعد ہم یہی حرکتیں واپس کریں تو ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی ہم اس سورے کے اندر پڑھ چکے کہ موت کے وقت بھی بہت سے افراد یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا میں پلٹا دے، وہاں پر بھی ان کی یہ درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی. اب یہاں میدان قیامت میں جبکہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں، اس موقع پر بھی وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اور اب کہ ہم اگر ایسا کچھ کریں تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے. مگر کیا ان کی اس درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا، تو پروردگار کہے گا چپکے پڑے رہو اسی میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو. انہ کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ، یقولون، وہ تمہیں کہا کرتا تھا، یعنی تمہیں نصیحت کرتا تھا، ربنا،
کہ ہمارے پروردگار آمنا فاغفر لنا ورحمنا، یعنی یہ ان کی مناجات ہے، اور اس مناجات کے ذریعے سے وہ متوجہ کرتے تھے اس ظالم گروہ کو کہ جو بالآخر اب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو پروردگار ان کو ریکال کروا رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس طرح سے کہتا تھا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور یقیناً تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کو بنانے اور مذاق اڑانے کی دھن نے تمہیں میری یاد سے بالکل غافل کر دیا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی اسی جملے کے بارے میں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں یاد دلانا چھوڑ دیا، یعنی وہ اتنے تم سے تنگ آ گئے کہ انہوں نے تمہیں نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اب آپ غور فرمائیے، تو وہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی اس کے اندر بہت اہم دعا تھی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، یعنی وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، یعنی ہم کوئی پارسا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں مانتے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، جو ہم سے گناہ ہوئے ان کی تو مغفرت کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، یعنی مزید ہم تیری رحمت کے خواستگار ہیں۔ تو وہ اپنے لیے اس طرح سے دعا مانگتے تھے اور ان کو متوجہ کرتے تھے، اور یہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہتے تھے۔ جس طرح سے ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو دعاؤں کے جلسے ہوتے ہیں، خدا نہ کرے ان کے جھٹلانے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے وہ اس کا مصداق بن جائیں۔ پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے ان کو آج کے دن جزا دی ہے اس صبر کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو ان کو برا لگتا تھا، ان کو گراں گزرتا تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، مگر صرف اور صرف قربت پروردگار کی وجہ سے، پروردگار عالم کے قرب کی خاطر وہ ان تمام تر تمسخر کا صبر کرتے تھے اور صبر کے ساتھ تحمل کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ آج میں نے ان کو جزا دی ہے ان کے اس صبر کی وجہ سے، انہم هم الفائزون، یہ لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ اب یاد کر لیجئے پھر ایک مرتبہ، یہ سورہ مومنون ہے جس کا آغاز ہی ہوا تھا صاحبان ایمان کی کامیابی سے، اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا ذکر آیا ہے، وہاں پر افلاح تھا، یہاں پر الفائزون ہے، اور پھر یہاں پر ایک مرتبہ کچھ ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے کہ وہ کیا دعا مانگا کرتے تھے۔ قال، پروردگار کہے گا، کم لبستم فی الارض عدد السنین، کتنا رہے تم زمین میں، سال گن کر بتاؤ، یعنی یہ جو آج تم جہنم کا ایندھن بن رہے ہو تو تمہاری اسی دنیاوی زندگی کی بیڈ پرفارمنس ہے کہ جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں جل رہے ہو۔ تو بتاؤ تو صحیح کہ وہ تم نے جو عیاشی میں اپنا وقت ضائع کر دیا، تو گن کر بتاؤ کتنا سال تم نے زندگی گزاری زمین میں۔ قالو، تو وہ کہیں گے لبسنا یومن او بعد یومن، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، بس العادین، پروردگار جو گننے والے ہیں ان سے پوچھ لے، یعنی ہم تو اس وقت یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ وہ دن تھے کتنے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت مختصر سا وقت تھا۔ یوں اگر ماضی میں جھانک کر دیکھے تو لگتا ہے کہ بس دن بھر ہی تھا کہ جو ہم نے دنیا میں گزارا، یا دن کا بھی ایک مختصر سا حصہ۔ پروردگار عالم نے اسی کو سمرائز کر کے بیان کر دیا کہ قال ان لبستم الا قلیلا، کہ تم رہے بہت تھوڑا عرصہ، یعنی یہ جو دور کائنات میں وقفہ حیات عنصری انسان کتنا مختصر ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا، پھر بھی وہ اسے اہمیت دیتے رہے اور آخرت کے دور حیات ابدی کی فکر نہیں کی۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف نہیں پلٹایا جائے گا، تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، یہ تم نے سمجھ لیا تھا۔ ایک تو تمہارا پیدا کرنا عبث ہو، یہ کار حکیم نہیں ہو سکتا، خدا حکیم ہے، کیسے ممکن تھا، تم نے کیوں یہ سوچا کہ خدا نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور پھر یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، قیامت کا دن نہیں ہوگا۔ آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، وتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ، وہی مالک حقیقی ہے، سلطنت اسی کی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، رب العرش الکریم، اور وہ عرش کریم کا مالک ہے، یعنی دنیا کا مالک بھی وہ ہے اور وہاں کا مالک بھی وہی ہے۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کے پکار رہے ہیں، لا برہان لہو بہی، تو ان کے پاس کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب ان کے رب کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر یاد کیجئے کہاں سورہ مومنون کا آغاز کہ جہاں پر مومنین کی کامیابی کا اعلان، اور کہاں یہ اختتام کہ جہاں کافروں کے ناکام ہونے کا اعلان۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے حبیب کہیے، اور پیغمبر کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو بتانا یہاں مقصود تعلیم مسئلہ کا عنوان ہے کہ کہو یوں کہ اے میرے رب اغفر، ہماری مغفرت فرما، وارحم، ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور یقیناً تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ سورت تو مکمل ہوا، مگر یہ آیت نمبر 118 ہے، اور پھر یاد کر لیجیے آیت نمبر 109 میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جن کو پروردگار عالم نے جنتی ڈکلیئر کیا اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جزا عطا فرمائی، ان کی صفت یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کہو کہ بٹ نیچرل تم ایمان تو لا چکے ہو، اب تمہارا اگلا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو ہو گئے گناہ ان کی مغفرت طلب کرتے رہو، اور مزید رحمت پروردگار کے خواستگار رہو، اور یہ کہتے رہو کہ تو ہی سب سے زیادہ اور تو ہی سب سے بہتر، سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اس آیت کے ساتھ سورہ مومنون مکمل ہوا، اور اب انشاءاللہ کل سے سورہ نور کے اوپر گفتگو شروع ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔